سڈنی حملے میں ملوث بھارتی دہشت گرد ساجد اکرم اور اس کے بیٹے کا پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ ساجد اکرم کا پاسپورٹ بھارتی ایمبیسی نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی سفارت خانے کو پہلے دن سے حملہ آور کی بھارتی شہریت کا علم تھا۔ بھارتی حکام نے جان بوجھ کر حقیقت چھپائی اور اپنے میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے وقت دیا۔ بھارتی میڈیا کی گمراہ کن مذموم کوشش پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے تھی۔ ماہرین کے مطابق سڈنی حملے میں ملوث دونوں دہشت گرد بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ دہشت گرد ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا۔ نوید اکرم پولیس کی فائرنگ سے زخمی اور باپ ساجد ہلاک ہوا تھا۔ ہلاک ملزم ساجد اکرم کا تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے ہے۔ سڈنی حملے کی تحقیقات جاری۔ آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے کہ تمام شواہد کی روشنی میں تحقیقات مکمل کی جائیں گی۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بونڈائی ساحل پر حملہ کرنے والے ملزم نوید اکرم پر فرد جرم عائد۔ دہشت گردی سمیت 59 الزامات عائد کیے گئے۔ ہسپتال سے ویڈیو لنک کے ذریعے آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بھارتی پولیس کے مطابق آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد ساجد اکرم نے 6 بار بھارت کا دورہ کیا، اہل خانہ سے رابطہ رکھا۔ دوسری طرف حملہ آور کو پکڑنے کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی۔ 60 سالہ شہری اور اس کی اہلیہ نے حملہ آور کو گرا کر بندوق چھینی۔ حملہ آور نے دوسری بندوق نکال کر دونوں کو گولی مار دی۔ باپ بیٹے کی فائرنگ سے 15 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے تھے۔ جائے وقوع پر تیسرے روز بھی شہریوں کی آمد، پھول رکھ کر ہمدردی کا اظہار۔ سڈنی حملے کو روکنے میں ناکامی کے محرکات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا کہنا ہے کہ سڈنی حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ انٹیلیجنس اور پولیس کے اندر حقیقی مسائل موجود تھے۔ حملہ آوروں کو بندوقوں تک رسائی کیسے ملی؟ انہیں فلپائن کا سفر کرنے کی اجازت کیسے دی گئی؟ معاملے کی چھان بین کر رہے ہیں۔ اینتھونی البانیز نے اسرائیلی وزیر اعظم کو سخت پیغام دیا ہے کہ وہ آسٹریلیا کی اندرونی سیاست میں مداخلت نہ کریں۔ آسٹریلیا میں ساحل پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی فلپائن میں ٹریننگ کے ثبوت نہیں ملے۔ فلپائنی حکام نے واضح کر دیا۔ فلپائنی حکام کا کہنا ہے کہ محض کسی ملک کا دورہ دہشت گردی کی تربیت کے الزامات کو ثابت نہیں کرتا۔ دونوں افراد کی فلپائن میں کسی بھی طرح کی تربیت ممکن نہیں تھی۔ فلپائن امیگریشن حکام کے مطابق حملہ آور بھارتی شہری کی حیثیت سے فلپائن پہنچے تھے۔ حملہ آور باپ اور بیٹے نے گزشتہ ماہ بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا تھا۔ بھارت میں مسلم خاتون کا نقاب اتارنے کی شرمناک حرکت۔ سماج وادی پارٹی کے رہنما سمیہ رانا نے وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ FIR کے مطابق کسی خاتون کا حجاب یا نقاب زبردستی ہٹانا اس کی عزت، شناخت اور آزادی پر حملہ ہے۔ بھارت میں سیاسی اور سماجی حلقوں کا نتیش کمار سے استعفے کا مطالبہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی واقعے کی مذمت اور جواب دہی کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ بہار کی جانب سے نقاب کھینچنے پر مسلم خاتون ذہنی دباؤ کا شکار۔ خاتون ڈاکٹر کے بھائی کا کہنا ہے کہ اس کی بہن نے سرکاری ملازمت نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب میں ایک بار پھر راستے دھندلا گئے۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M4 خانوار سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک بھی دھند کی وجہ سے سفر ممنوع ہے۔ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دینے پر PTI رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ تھانہ صدر بیرونی میں درج کیا گیا۔ بانی PTI کی بہنیں علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی نامزد، قاسم خان، سلمان اکرم راجہ، عالیہ حمزہ، نادیہ خٹک اور شفقت عباس بھی نامزد۔ اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار 14 ملزمان کی ATC میں پیشی، 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور MPS کے خلاف اشتہاری کی کارروائی،
مینا خان، امجد علی، شفیع اللہ جان اور اقبال آفریدی کے اخبار اشتہار شائع۔ ATC اسلام آباد کا 30 روز کے اندر عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ جیل میں بند پارٹی رہنما مزاحمت کی سیاست سے تھک گئے۔ شاہ محمود قریشی، اجاز چودھری اور یاسمین راشد مفاہمت چاہتے ہیں۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کی 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو۔ کہا کہ کوٹ لکھپت والے قیدی بانی PTI کو جا کر وہ بتائیں گے جو حقیقت اور سچ ہے۔ PTI کی موجودہ لیڈرشپ بانی کو وہ بتاتی ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ مزاحمت کا نتیجہ اب تک صفر ہی رہا ہے۔ PTI کی موجودہ قیادت سیاسی نابالغ ہے۔ فیض حمید فیصلے کے بعد بانی PTI اور جماعت کی مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ 40 اوورسیز پاکستانیوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ماحول سازگار ہو جائے تو وہ $1 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ فواد چودھری اور عمران اسماعیل کا PTI سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آج ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل نہیں جا رہے۔ مشیر اطلاعات KP شفیع جان کا کہنا ہے کہ بانی PTI کے بیٹوں نے جنوری میں پاکستان آنے کا عندیہ دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کون سے ایسے حالات ہیں جو گورنر راج لگایا جائے؟ وزیر اعلیٰ نے کون سا غیر آئینی کام کیا ہے؟ ان کو گورنر راج لگانے کا شوق ہے تو پورا کر لیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا دورہ۔ ناقص کارکردگی پر ہسپتال ڈائریکٹر کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ضلع 4 سدہ کے سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر کا بھی دورہ۔ زمینوں کی منتقلی اور فرد کے جرام میں تاخیر پر اظہار برہمی۔ کہا کہ عوام کو دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ سہیل آفریدی کا زموم کور گرلز کیمپس اور ویمن کرائسس سینٹر کا بھی دورہ۔ بچوں کے مسائل فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ فلو میں مبتلا بچوں کے لیے ڈاکٹرز کو طلب کر کے طبی معائنہ کروایا گیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ یتیم اور بے سہارا بچوں کی فلاح و بہبود صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ خیبر پختونخوا میں سول جج کے لیے 2 سالہ وکالت کی شرط ختم کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں جوڈیشل سروس رولز 2001 میں اہم ترامیم منظور۔ جوڈیشل افسران کی ترقی اب سینیورٹی نہیں میرٹ پر ہوگی۔ سینیورٹی کم فٹنس کی جگہ سلیکشن آن میرٹ نافذ۔ جوڈیشل افسران کی ترقی کے لیے DPC کی سفارش لازمی قرار۔ سول ججز کی ترقی کا کوٹا 2/3 میرٹ پر مقرر کر دیا گیا۔ BPS 19 سے 21 تک ترقی کے لیے سروس اور تربیت لازمی۔ ہائی کورٹ کی مقررہ ٹریننگ اور امتحان پاس کرنا شرط قرار۔ محکمہ قانون، پارلیمانی امور اور انسانی حقوق نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جدید ہتھیاروں سے لیس پاک بحریہ کی آبدوز غازی کو چین میں لانچ کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق غازی کی لانچنگ کے ساتھ پاکستان کی 4 ذیلی آبدوزیں سمندری آزمائش کے آخری مراحل میں ہیں۔ باقی 4 آبدوزیں کراچی شپ یارڈ میں بنائی جائیں گی۔ ہنگور کلاس کی ذیلی آبدوزیں جدید ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہیں۔ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت پاکستان میں جدید جنگی آلات کی تیاری بھی جاری۔ دنیا کے امیر ترین خاندان کون سے ہیں؟ نئی فہرست جاری کر دی گئی۔ امریکی ادارے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کا والٹن خاندان $513 ارب کے ساتھ سر فہرست۔ UAE کا النیان خاندان $335 ارب کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ سعودی عرب کا شاہی خاندان آل سعود تیسرے نمبر پر آ گیا، جبکہ قطر کا الثانی خاندان $199 ارب دولت کے ساتھ چوتھا امیر ترین خاندان قرار۔ فرانس کا ایغمیس خاندان $184 ارب کے ساتھ 5ویں نمبر پر موجود ہے۔